ٹھیک ہے، ہم تو بناتے ہیں، ہم نے 27ویں کی رات کو ایسے ہی کر دیا ہے. کہیں بھی کسی بھی اس میں نہ حدیث میں نہ قرآن کہیں بھی 27ویں کی رات کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا. جلال والاکرام ہے، 99 اس کی خاصیتیں ہیں، پوری دنیا کو دیکھنے والا اور چلانے والا ہے بھئی. وہ حکیم ہے، وہ کبیر ہے، وہ ذوالجلال ہے. مطلب ہم کہاں کہاں تک کیا کیا اس کی رحمتیں بیان کریں گے، اسے مانگتے ہوئے ہم تھوڑا تکلف کیوں کر رہے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم لالا رخ. آپ بہت زبردست سائیکک ریڈر ہیں اور ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ روحانیت کے حوالے سے بھی اسپرچولی طور پر گائیڈ کرتی ہیں. ناظرین، آج کا جو موضوع ہے جس پر ہم بات کرنے لگے ہیں آخری عشرے کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے ایک دعا جو آخری عشرے کی ہے اس پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پوچھیں گے کہ یہ دعا جو ہے یہ رزق سے ریلیٹڈ مطلب کہ کس طرح ہم نے ادا کرنی ہے، کس ٹائم پہ پڑھنی ہے اور اس کے بینیفٹس ہماری زندگی میں کیا ہیں. یہ آخری عشرہ رمضان کا جو چل رہا ہے اس میں طاق رات بھی ہے اور اس کے علاوہ 27ویں بھی آ رہی ہے، تو آپ لوگ ضرور یہ جو میڈم لالا رخ کا مجرب جو دعا ہے یہ ضرور کریے گا. آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میڈم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. میڈم یہ بتائیے گا آخری عشرے کے حوالے سے کون سا ایسا عمل، وظیفہ یا کوئی دعا تاکہ لوگوں کو اس کے مالی اعتبار سے بھی فائدہ ہو اور جو پڑھے اس کی زندگی تبدیل ہو جائے. فلک، میں نے نوٹ کیا کہ آپ مالی اعتبار بہت زیادہ سٹریس کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اپنی ساری زندگی کو اس وقت بیس کرتے ہیں اپنی کمائی کے اوپر، اور ہم سمجھتے ہیں ہر خوشی ریلیٹڈ ہے اس سے. نہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں چاہتا ہوں لوگوں کو بینیفٹ اس چیز کا اس سے ریلیٹڈ ملے. جو میں بتانے لگی ہوں اس سے اتنا بینیفٹ ملے گا کہ ان کو سب کچھ بھول جائے گا اچھا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا دیکھیں، طاق راتیں، طاق رات ہمیشہ مینز آڈ نمبر، یہ شروع ہوتی ہیں 21 کی رات سے. اچھا، اسلام میں ہر چیز جو ہے وہ رات سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے جب ہم رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو ہم تراویح ایک رات پہلے پڑھتے ہیں، روزے سے پہلے تراویح ایک رات پڑھتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایسے ہی 21ویں کی رات سے طاق رات شروع ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کیوں چھپائی کہ کون سی رات ہے جب شب قدر ہوگی؟ اس لیے چھپائی کہ آپ کو اس میں 5 یا 4 ایسی راتیں مل جائیں جب آپ دل لگا کے پوری اس امید سے، پورے جیسے خوشو و خصو کہتے ہیں نا، کہ ابھی میں آپ کو اس سے اپنے داماد سے ڈسکشن کر رہی تھی اس کے اوپر، میں وہ آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد. اس کی دل سے اب بجائے 1 رات کے 2 کے آپ کو اللہ نے 4 راتوں کا دے دیا اجر. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چھپا ہوا کہاں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک خزانہ ہے جو آپ نے ڈھونڈنا ہے. اب ہر رات آپ نے اس خزانے کی تلاش میں نکلنا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک آپ کا عبادت میں ہی گزرے. اللہم اجرنی من النار، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. پیسے تو ہمیں بہت مل گئے، ہم نے پیسے ضائع بھی کیے، اڑائے بھی، غلط جگہ بھی لگائے، شاید ہم نے حرام سے بھی کمائے. اب ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. پھر اس کے ساتھ یہ دعا جو ہر آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ہر جگہ. اب میں اس لیے نہیں اس کو پڑھ رہی کہ میری کہیں کسی تلفظ میں غلطی نہ آ جائے، یہ آپ نے چلا دینی ہے ساتھ اس کی. ٹھیک ہے، اس میں دعا کے معنی کیا ہیں؟ اللہ سے اس میں ہم اس کی رحمت اور اپنے لیے آسانیاں اور بخشش مانگ رہے ہیں. ہم نے پہلے عشرے میں مانگ لیا، دنیا مانگ لی، ہم نے صحتیں مانگ لی، ہم نے دعا مانگ لیا. آخرت میں ہم آخری عشرے میں ہم اپنے لیے آخرت کے لیے مانگ رہے ہیں کہ دیکھیں حساب وہاں بھی تو دینا ہے نا، وہ بھی تو ہے نا، اس کا ہم نے کہاں بیلنس کرنا ہے. تو یہ ایک چھپی ہوئی رات ہے جو اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ سورہ قدر پڑھیں کہ وہ تمام راتوں سے افضل رات ہے. اب ساتھ چھپا بھی دی. وائی؟ اللہ چاہتا تو ہمیں بتا دیتا نا کہ یہ والی رات ہے. ہمارے یہاں 27ویں کو جشن منایا جاتا ہے اور یہاں بڑے لائٹیں ہوتی ہیں اور وہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے 25ویں کی بھی رات ہو سکتی ہے. ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کو الہامی طور سے پتہ لگ جاتا ہے کہ 23ویں کی رات تھی، 25ویں کی رات تھی، 27ویں کی تھی یا 29 کی تھی یا 21 کی بھی تھی. یہ 5 ہو سکتی ہیں اس میں سے. اب اگر میں آپ کو اس سال بتا دوں کہ کون سی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہری بات ہے لوگ عبادت کریں گے اس رات کو، زیادہ کریں گے. سو چلیے پریزیوم کر لیتے ہیں، میں اپنے لمیٹڈ علم سے جو تھوڑا بہت مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت دی ہے، کسی بھی اس میں نہ حدیث میں نہ قرآن کہیں بھی 27ویں کی رات کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا گیا. ان میں سے 21 سے لے کے 29 تک کوئی بھی رات ہو سکتی ہے.
اس سال سمجھ لیں 25 کی رات ہے. 25ویں کی رات. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 27 کو پھر عبادت ہی نہ کریں یا 29 کو عبادت ہی نہ کریں، اس دن بھی کریں، لیکن آپ اپنا دل لگا کے 25 کو وہ تمام چیزیں. اچھا اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طرح سے آپ کا اگلے پورے سال کا آپ کو رزق بھی، زندگی بھی، رحمتیں بھی، یہ بانٹنے کا اللہ کی طرف سے آپ کو تحفے دینے کی. جب آپ چھوٹے تھے اپنی امی سے کتنا ضد کر کے آپ عید پہ اپنے کپڑے اپنی پسند کے، امی مجھے یہ والا لینا ہے، یہ والا لینا ہے، جوتے یہ لینے، تو آپ نے اللہ سے ایک جیسے ماں سے ضد کر کے پیار سے محبت سے ماں کا دامن پکڑ کے آپ نے جو اپنے لیے مانگنا ہے اللہ سے کھل کے مانگے. انشاءاللہ رب کریم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، 99 اس کی خاصیتیں ہیں، پوری دنیا کو دیکھنے والا اور چلانے والا ہے بھئی، وہ حکیم ہے، وہ کبیر ہے، وہ ذوالجلال ہے. مطلب ہم کہاں کہاں تک کیا کیا اس کی رحمتیں بیان کریں گے. اس سے مانگتے ہوئے ہم تھوڑا تکلف کیوں کر رہے ہیں؟ رائٹ. تو کھل کے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے مانگیں، جو چلے گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں. ایک دعا ہے میری خالہ سجدے میں جا کے پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے میں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کے لیے، اپنے بچوں کو بخشوانے کے لیے. ہمیں بہت سی چیزوں میں مسلیڈ کیا گیا ہے. سجدے میں جا کے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ سب سے کبیرہ دعائیں، ٹھیک ہے، وہ اتنی افضل ہیں. جب آپ کا سر اللہ کے آگے جھکا ہوتا ہے، آپ سب سے قریب کب ہے اللہ سے؟ جب آپ کا سر اس کے آگے جھکا ہے، اور اس وقت آپ اپنے دل سے. اب کیا ہوا کہ کل یہ بحث ہو رہی تھی، اب میں اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں بتا رہی. میرا داماد یہ کہہ رہا تھا جس نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے اور کافی تفتیش کی ہے کہ آپ ان دعاؤں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے دل میں کہیں. بٹ میں نے ایک مولوی صاحب کو ٹی وی پہ یہ کہتے سنا تھا، ایک خاتون نے سوال کیا، اس نے کہا جی میں سجدے میں جا کے اپنے بھائی کے لیے، وہ بیمار ہیں اس کے لیے دعائیں کرتی ہوں. میں کہا نہیں بی بی، اردو میں نہ کیجیے گا، آپ نے عربی میں دعائیں کرنی ہیں. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بائلنگول ہیں، ان کو 2 زبانیں صرف آتی ہیں، اردو اور عربی، یا ان کو انگلش بھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، جاپان میں بھی مسلمان ہیں، ملیشیا میں بھی ہے. اللہ کو تو ہر زبان سمجھ جاتی ہے. یہ تو آپ کے دل سے نکل کر اللہ کے 7ویں آسمان تک پہنچنے کی بات. بالکل ایسے ہی. سو بات یہ ہے کہ ساری یہ طاق راتیں بہت زیادہ عبادت کی ہیں. ان میں خاص طور سے میں یہ سجیسٹ کروں گی، کیونکہ ہم لوگ جاگتے ہی رہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور تہجد کے مطلب بھی یہ ہے کہ سو کر اٹھ کے پڑھنا نماز. بٹ کوشش کریں کہ آپ 3 یا 5 تہجد کے نفل بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تراویحوں کے بعد 3 بجے آپ، جیسے کہ ایک صاحب نے آج کہا کہ یہ اللہ میاں کا واک کا ٹائم ہے، اسی وقت تو وہ آ کے نیچے پوچھتے ہیں اور کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے کچھ اس وقت مانگ رہا ہے، اور وہی وقت ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس میں ایک انگریز کا ریسرچ ہے، وہ کہتا ہے یہ 3 PM کا جو ٹائم ہے نا، جو ہمارا تہجد کا ٹائم ہے، 3 AM سوری 3 AM، یہ وہ ٹائم ہے when the whole universe has a change. آپ کی پوری باڈی کا بھی ایک چینج. میری بیٹی اسکن کیئر میں، وہ کہتی ہے امی رات اسکن پہ جو بھی چیز لگاتی ہے نا رات کو سونے سے پہلے، وہ 2 بجے کے بعد اثر کرتی ہے. آپ کے دانتوں کے جو ریفریش ہوتا ہے نا پلاک، یہ 2 بجے کے بعد سارا سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کی باڈی کے اندر سارے سسٹم ری اسٹارٹ. آپ نے کبھی فون دیکھا ہے اپنا؟ آپ کا فون خود ہی ری اسٹارٹ کر رہا ہے اپنے کو، آپ کی ساری باڈی ری اسٹارٹ، یونیورس ری اسٹارٹس. سو 3 بجے کا ٹائم آپ کے لیے تہجد کا ٹائم بہترین ہے. سب سے بڑی بات، اب تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ہاتھ باندھ کے، ہاتھ جوڑ کے، وہ تمام بچے، بیٹیاں، بہنیں، مائیں، والدین، بڑے بوڑھے جو رمضان میں 5 وقت کی نماز قائم کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اتنا مشکل نہیں ہے اس کو کنٹینیو کرنا. پلیز اپنے 5 وقت کی نماز کنٹینیو رکھیں. اور یہ وظیفہ جو تیسرے عشرے کا ہے، یہ گوگل پہ ہر جگہ ہے، اس کو آپ یہاں سے لے لیں. فلک بھی شیئر کر دے گا. تیسرے عشرے کی دعا اگر آپ لکھیں گے گوگل پہ تو وہ آپ کو مل جائے گی، وہ آپ دعا پڑھیں. اور 25 تاریخ میڈم نے بتائی ہے، 25واں جو روزہ ہوگا، انشاءاللہ 25واں روزہ 24 کی رات 24 کی ہوتی ہے رات اور 25 کا وہ دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو ہمیشہ یاد رکھیں وہ راتیں ہوتی ہیں، وہ راتیں ہوں گی، یعنی 24 کی رات ہوگی، 25 کی رات، 24 کی رات ہوتی 24 کی رات جو سحری ہم کریں گے، اس میں آپ لوگوں نے یہ ضرور عبادت کرنی ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے. اور اپنے روزے جو آپ رکھ رہے ہیں اس میں دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے بھی، میڈم کو بھی، بڑا اچھا میڈم نے یہاں پر ہمیں عمل بتایا ہے. اور میڈم اس میں دعا مانگنے کا جو ٹائم ہے وہ آپ 3 بجے
کہہ رہی ہیں کہ یہ بہترین جو آخری جو عشرہ ہے اس میں 3 بجے کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. یہ 3 بجے سحری کا ٹائم ہے، اس میں ہم دعا ضرور کریں اپنے اچھا لیے. دیکھیں بہت سے لوگ کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے والدین آپ روحوں سے باتیں کر لیتی ہیں پلیز، ہمارے ابو فوت ہو گئے ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے والدین کو بخشوانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کتنے ہی ہیں ہم کرتے میں ہیں. سے جو کہ ان کو بخشوانے کے لیے رات کو کم از کم منہ سے دعا ہی کر دیں ہوں. کہ اللہ ہماری قبر کا عذاب ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پولیس صراط سے گزرنا ہے، اس کے بعد ہمارا سارا پروسیس چلے گا. تو اتنے لمبے لمبے سفر ہیں ہمارے آگے مرنے کے بعد کے، تو اس کی آسانیاں بھی ہم نے مانگنی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. اور جہنم کی آگ سے بچت کی بھی مانگنی ہے. تو ہم اللہم اجرنی من النار کی بھی تسبیح، جب آپ تراویحاں پڑھ کے تھک کے لیٹ جائیں بس تسبیح ہاتھ میں لے کے استغفار سب سے ضروری صفائی ہے، اللہم اجرنی من النار، اس کے ساتھ تیسرے عشرے کی دعا. یہ 3 تسبیحاں پڑھ لیں رات کو روز، اگلے انشاءاللہ. آگے 8 دن 7 دن جتنے بھی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے میڈم، بہت شکریہ. تھینک یو جزاک سو مچ اللہ فار یور خیر. ٹائم. ناظرین آپ نے دیکھا میڈم لالا رخ نے بڑا اچھا ہمیں یہاں پہ دعا بھی بتائی ہے، اور یہ دعا میں کہوں گا اپنی ٹیم سے کہ اسکرین پہ بھی چلا دیں تاکہ انشاءاللہ. آپ لوگ دعا مانگ کے اپنے لیے اللہ کے قریب ہو سکیں. اور اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.